حسن صاحب، چیف منسٹر پنجاب کی بجٹ تقریر کے دوران غیر پارلیمانی الفاظ بدنسبی شور شرابہ کرنے پر اسپیکر نے 26 اپوزیشن ارکان اسمبلی کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے الیکشن کمیشن میں نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا. یہ زیادہ نہیں ہو گیا؟ نہیں، کچھ زیادہ نہیں ہو گیا. غیر پارلیمانی الفاظ خاص طور پہ اگر ایک عورت بات کر رہی ہو وہ نہیں بولنے چاہیے. باقی بدنظمی، سڑکوں پہ نظم ہے، دفتروں میں نظم و ضبط ہے. کوئی ڈسپلن نام کی چیز تو ملک میں ہے ہی نہیں کہیں. جس مرضی سڑک پہ چلے جاؤ، بد نظمی اور یہ اور وہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ تقریر کیڑا بجٹ تے کیڑی بجٹ تقریر اپنے نام نو میں نے ٹنگنے ہوندے ہیں بس. اور کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. لوکاں دا مال ہے، مال مفت دلے برہم، اپنی پٹیاں پٹیاں ٹھوک ٹھاک کے آؤ گئے، ختم. خیر دیکھو 26 کیوں؟ تمام اراکین کو ڈی سیٹ کرو، بند کرو یہ ڈرامہ. سیدھے سیدھے ٹارگٹ 100 ٹیمیں میں کین یو اچیو اٹ؟ ختم. دیکھو کیا ہوتا ہے. لیکن نہیں، یہ تو سارا اپوزیشن والے برداشت نہیں ہو رہے تھے. تم بھی زیادہ دیر قابل برداشت نہیں ہو. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. پھر سین کیا ہوگا؟ یہ پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ نے ایک بڑی پتے کی بات کی. بات فضول تھی لیکن پتے کی تھی. اس نے کہا کہ ہم تو جب تک ہمارا زور چلتا ہے ہم تو اندر رکھیں گے، چونکہ اگر وہ باہر آ گیا وہ پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا. یہ کہانی چل رہی. قبائلی نظام ہے یہ. دیکھو معاشرہ ہے ہی نہیں. میں شاید پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، یاد رکھنا معاشرہ نکلا ہے معاش سے. جہاں معاش کی تقسیم منصفانہ ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب برابر ہیں اور فلانا، یہ بکواس ہے. انسان برابر نہیں ہوتے، لیکن وہ برابر ہوتے ہیں when it comes to روٹی، چھت، کپڑا، بچے کی تعلیم، بیماری میں دوا. ادروائز کیا آ رہے ہیں؟ برابری کا مطلب ہے مساوات. The idea of مساوات is stupid. اس کو ٹھیک طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کیا جاتا. کیسے برابر بھائی؟ میں کسی سائنٹسٹ کی، کسی بڑے انٹلیکچوئل کی، کسی فلاسفر کی دیکھنے میں تو ہمیں ایک جیسے ہی ہیں. وہی دو آنکھیں، وہی دو ٹانگیں، برابر نہیں ہیں. ایک آدمی انٹلیکچولی مینار پاکستان میں، دوسرا کھڈے چ گرے ہے منہ کے بل. کیسے برابر ہو گیا؟ برابر معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں معاش کی تقسیم جو ہے وہ ریزنیبل ہو. بالکل درست. برابری نہیں کہ سارے برلے ٹاٹے تے امبانی ہوں. نو، میں یہ نہیں کہہ رہا. بنیادی ضروریات زندگی بھی جہاں عذاب بن جائیں لوگوں کے لیے تو لعنت ہے. اور ہم یہ کماتے ہیں. 26 کی تم بات کر رہی ہو، سارے نکالو. ان کا اچار ڈالنا ہے جو باقی بھی ہیں. اور وہ یہ آپ نے کیا کہا ہے کہ چیف ہاں اسپیکر نے، اور اسپیکر نے میں جاننا ہے بہت اچھی طرح. ٹھیک ہے، بہت ہی اچھی طرح. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں حسن صاحب. مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی جماعت خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گی. ہمیں صوبائی حکومت گرانے یا بچانے میں کوئی دلچسپی نہیں. جبکہ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ سب کو کھلا چیلنج دیتا ہوں، میری حکومت گرا کر دکھاؤ، اگر ایسا ہو گیا تو سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا بات سنو. یہ مولانا فضل الرحمان بہرحال ایک سیزنڈ، ایک سنجیدہ، متین، ذاتی زندگی میں سنا ہے مجھے محمد علی درانی نے بتایا ان کے بارے میں کہ وہ بڑی اچھی کمپنی ہے. مجھے 1-2 دفعہ چکر دے کے بھاگ گئے ہیں. خود ہی فون کیا، پھر خود ہی اپنی کو مصروفیات وغیرہ کا خیر نہیں ہوئے. مجھے محمد علی درانی نے بتایا کہ بڑی مزیدار کمپنی ہے. اچھا، سنجیدہ ہیں، متین ہیں، ایک بیک گراؤنڈ ہے، آگا پیچھا ہے، بات کرنا جانتے ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. تو بہت اچھی بات کی ہے. اب رہ گیا ہمارا پیارا علی امین گنڈا پور. کھلا چیلنج دیتا ہوں، کر کے دکھاؤ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بندہ، یہ علی امین گنڈا پور
پتہ نہیں اس کی شکل دیکھ کے پرسنالٹی ایسی ہے, باڈی لینگویج ایسی ہے, زبان آواز ایسی ہے کہ مجھے ہمیشہ سلطان رائی, حالانکہ اس کو بڑا فنکار بتاتے ہیں, اس نے ساری زندگی رول ایک ہی کیا ہے اور گنڈاسا فلم انڈسٹری پہ پھیر گیا وہ. اینی وے اللہ اسے غریق رحمت کرے. تو یہ بھی گنڈا پور کم ہے اور گنڈاسا پور زیادہ ہے. باقی دیکھ لیتے ہیں, نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. اچھی بات ہے, اگر کر کے دکھائے تو بہت اعلیٰ ہے. اگر بڑک ہے جیسے پہلے تھیں وہ جو وہاں سے غائب ہو گئے فلانا, یہ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. حسن صاحب, رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے تحریک نہیں چلانے دیں گے, بانی دھمکیاں دیں گے تو ان کی مشکلات بڑھیں گی. اگر پی ٹی آئی 26 نومبر جیسی غلطی دہراتی رہی تو ان کے ساتھ ایک اور 8 فروری ہو جائے گا. رانا ثناءاللہ نے چونکہ شاعری باری کا کوئی ادب تھا تو پتہ نہیں ہونا, وہ ایک بڑا مشہور مصرع ہے, مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا اردو کلام ایک مصرع. پنجابی محاورہ ہے ات خدا دا بیر. پھر کہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور ایک چیز یاد رکھنا, موت تو آنی یا نہیں ہے بھائی, جو مرضی کر لو. موت کے بعد پھر صورتحال وہاں انسانوں کا پتہ لگتا ہے. آج دیکھ لو ضیاء الحق کی قبر کا نہیں پتا, عوام نے نام کیا رکھا, اور ویگنوں والوں نے وہ جبڑا سٹاپ. اور ایک بات یاد رکھنا, کہتے ہیں نا کہ سونا کندن یہ وہ. اچھا, میں یہ پڑھا ہے ہم نے کہ جو چوک ہے بیسیکلی یہی اگر شدید قسم کی مار کھائے تو پھر یہ اٹالین ماربل بنتا ہے. اچھا, تو یہ جو انہوں نے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے ایک بات ڈھنگ کی بھی کی ہے پچھلے دنوں کہ بھئی بات نہیں ہوتی تو ہم تو پورا زور لگائیں گے کہ اقتدار میں رہیں, چونکہ وہ آیا ہے تو پھر ہم کو نہیں چھوڑے گا. میں ابھی یہ بات کر چکا ہوں. اچھا, تو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میرا بہت خوبصورت, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ بہت اعلیٰ, یا بوتھا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ یوں کر دیا 12 اکتوبر. وہ بندہ پوچھے تم نے کیا کیا, آرمی چیف جہاز میں ہے, تم اس کا یا تو ہمت پیدا کر. تو بہرحال یہ دونوں طرف ہے, آگ برابر لگی ہوئی والی بات ہے. اچھا, تو رانا ثناءاللہ کو اٹھایا گیا تھا اور میں تب تو جانتا بھی نہیں تھا. ہاں پڑھا تو 21 زخم لگائے گئے تھے, ٹک لگائے گئے تھے میرا خیال ہے. تو میں نے لکھا کہ 21 توپوں کی سلامی رانا ثناءاللہ کو جمہوری سلامی دی گئی ہے, اور شدید پروٹیسٹ کیا. تو یہ اب یہ فرمان ہے ان کا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ایک اور 8 فیبروری ہوگا. تو 8 فیبروری کے بعد اکتوبر بھی آتا ہے, اور اس اکتوبر میں 12 اکتوبر بھی ہوتے ہیں. دیکھتے جاؤ. چلو, جب تک چل رہا ہے تھوڑا دبی رکھو. ٹھیک ہے ایسا صاحب, پروگرام میں شامل کریں گے بریک, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کے اثیر رہنما شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشد, محمود الرشید اور عمر چیمہ نے اپنے دستخط شدہ خط میں لکھا کہ ملک کی تاریخ کے اس بدترین بحران سے نکلنے کا واحد طریقہ سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر مذاکرات ہیں. بعد ازاں یہ بھی کہا مزاحمت اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے. اس پر دونوں طرف سے مختلف قسم کی آرا دی جا رہی ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ میری کیا رائے ہے, یہ نمائندے فلانے عوامی نمائندے ووٹر, کیڑا ووٹر ہے, جھکنے میں دیر نہیں لگانی, بکنے میں دیر نہیں لگانی, ڈرنے میں دیر نہیں لگانی. بے بس لاچار لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علاقے کا ایم این اے, ایم پی اے وغیرہ کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, وہ تو یہ تو اس کے لیے بالکل بیچارے جیسے گائے بھینس کا چارہ ہوتا ہے, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. باقی جو بات انہوں نے کی ہے کہ شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, میاں محمود رشید, عمر چیمہ آپ نے بتایا, تو باتیں تو یہ بیسک گھسی پٹی رٹی رٹائی کتابی نصابی باتیں ہیں. اس میں نے کیا رائے دینی ہے, ہر بندہ اس طرح کی رائے دے رہا ہے. لیکن بہرحال چلو ٹھیک ہے.
अच्छा साहब, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुझे अलीमा खान ने पार्टी से निकलवाया। अब उन्होंने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ महाज खोला है। सब फैसले वो करती हैं कि किसको पार्टी में आना और जाना, किसके खिलाफ मुहिम चलानी है। यार वो शेर अफजल मरवत पाया, आई लाइक हिम, लेकिन वो ज़रा मुंह फट जज्बाती आदमी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात शेर अफजल मरवत से कहना चाहूँगा कि भाई मेरे, अलीमा खान सिर्फ एक बहन है, उनको बहन की तरह ट्रीट करो। निकलवा दिया तो घुसा दिया, कल वो कहेंगी कि कुछ भी नहीं। इज शी अ पॉलिटिशियन? इज शी अ लॉयर? वो तो एक बहन की मोहब्बत है जो बहनों को दर बदर लिए फिर रही है। अदरवाइज नन ऑफ दम। जितनी देर इमरान इक़्तिदार में रहा है, कभी मैंने तो इनका जिक्र नाम नहीं सुना। जिनके सुनने थे वही सुने, इनका तो कहीं कोई जिक्र नहीं। वो उनका टाइप भी नहीं है, वो और तरह की ख़वातीन है। तो ये कि जी मुझे निकलवाया तो ये भी मेरा ख्याल है ये फजूल बात है, नहीं करना चाहिए। उनको बहन की तरह ट्रीट करें और ये सोच के करें कि शी इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। बातों में आ गई होंगी या फलाना कर लिया होगा या आपकी को बात नागवार गुजरी होगी, पता नहीं। इतनी तो समझ बूझ होनी चाहिए। लॉयर हैं, ज़हीन आदमी हैं, मुंह फट हैं थोड़े से, ये वो जल्दबाज हैं, ये सारा वो होती हैं कमज़ोरियाँ। आदमी, हर इंसान में खामियाँ खूबियाँ साथ साथ चलती हैं, बट बेसिकली आई पर्सनली थिंक दैट ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। बट अब ये कहना है कि जी मुझे निकलवा दिया फलाना, भाई वो कल वापस भी बुला लेंगे। उनको नहीं पता इन चीज़ों का पूरी ज़िंदगी। और अब उनकी एज भी वो है जहाँ कुछ नया सीखना मुमकिन नहीं रहता। अब लोग कहते हैं जी सेल फोन, मैं मुझे समझ नहीं आती। मैं टीवी के चैनल चुने मैं नहीं समझता, फ्यूज उड़ जाए मुझे नहीं पता, कख नहीं पता, जाहिल तरीन आदमी हूँ। वजह all these things creeped into my life at an age where I was not interested to learn anything new. वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक एज होती है। अब अलीमा खान जो हैं उनके बारे में उनको एक पॉलिटिशियन के तौर पे देखना फलाना, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। उनकी बेशुमार लिमिटेशंस होंगी, का कोई एक्सपोजर नहीं है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो उनको बड़ी बहन की तरह ट्रीट करें, इस तरह नहीं कि मुझे निकलवाया है फलाना है टमकाया। मैं ये नहीं है, मैं आई डोंट एग्री विद हिम। आई लाइक हिम बट हियर आई जस्ट डू नॉट एग्री विद हिम। अलीमा खान इज नॉट अ पॉलिटिशियन बाबा। उनका दूर पार का भी, तीनों जो बहनें हैं ये तो भाइयों की मोहब्बत उनको सड़कों पे ले आई। ये तो ओवर प्रोटेक्टेड, वो जो एक मुहावरतन एक बात कर रहा हूँ, इनको तो सूरज की किरणों ने भी नहीं देखा, मुहावरतन बात करते हैं। तो और तरह की जिंदगियां हैं, इनका और तरह का बैकग्राउंड है, तो उनको नहीं पता एक बात का। हाँ, मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछ लो जिसकी मुझे शुद्ध बुद्धि नहीं है और जिद करो, मैं जान छुड़ाने के लिए उल्टी सीधी आंख दूंगा, ये इस तरह की बात है। अलीमा खान की किसी के साथ क्या रकाबत होनी है या दुश्मनी होनी है या फलाना होना है, पसंद आ, उनको जो समझ में आ रही हैं, वो घरेलू किस्म की बीबियां हैं, उनकी जो समझ में आ रही हैं वो कर रही हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उनको जो फुटपाथ पे बैठा हुआ शेर अफजल मरवत देखता है, तो फिर तो उसको कहना चाहिए कि यार अजीब बात है भाई, ये बहन हमारी क्या कर रही हैं, कुर्सी को सोफा ये वो फजूल बात है ना, वहां तो है ही कुछ नहीं, फुटपाथ पे ही बैठेंगी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात इनको जेब नहीं देती। चलो बिल्कुल ठीक। अच्छा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।